صفحہ نمبر 267، صفحہ نمبر 267، سورہ الکہف، آیت نمبر 17۔ سورہ الکہف، آیت نمبر 17۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى، اور تو دیکھے گا، اور تو دیکھے، الشمس، سورج کو، اذا، جب، طلعت، طلوع ہوتا ہے، تزاورو، جھک جاتا ہے، ایک طرف سے نکل جاتا ہے، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں جانب، وَإِذَا، اور جب، غربت، غروب ہوتا ہے، تقرضہم، کترا جاتا ہے ان سے، ذات الشمالی، بائیں جانب، وہم، اور وہ، فی فجوۃ منہ، کھلی جگہ پر ہیں، منہ، اس میں، اس میں غار میں، وہم، اور وہ، فی فجوۃ، کھلی جگہ پر ہیں، منہ، اس میں، ذالک، یہ، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ تعالی، فہو المہتد، پس وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد، پس نہیں تو پائے گا، لہو، اس کے لیے، ولیًا، کوئی ولی، دوست، مرشدہ، یا رہنمائی کرنے والا، وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم گمان کرتے ہو، ایقاظا، کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم، حالانکہ وہ رقود، سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کو، ذات الیمینی، دائیں جانب، وذات الشمال، اور بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ، پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ، اپنے دونوں بازو، بالوصید، دہلیز پر، لو اطلعت، اگر آپ جھانکیں، علیہم، اوپر ان کے، لو اطلعت، اگر آپ اطلاع پائیں یا جھانکیں، علیہم، ان پر، تولیت، البتہ تو پھر جائے، منہم، ان سے، فرارا، بھاگ جانا، ولملیت، اور تو بر جائے، منہم، ان سے، روبا، روب میں، صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف، ہم، جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں پڑھا کہ مشرکین مکہ نے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کی، اور ایک تو مانا نہیں، اور دوسرا وہ جب بھی آپ کے پاس آتے تو آپ سے کوئی نہ کوئی معجزات کا مطالبہ کر دیتے، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، جیسے پیچھے پڑھا بنی اسرائیل کے اندر کہ بے شمار انہیں مطالبات کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو پچھلی، ان کے جو لوگ گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی معجزات مانگے، ہم نے ان کو معجزات دکھلا دیے، لیکن وہ ایمان نہ لائے، اس لیے ان کو معجزہ دکھانا فائدہ، کوئی سود مند ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ کہف شروع ہو گئی، اس کے اندر بھی انہوں نے اللہ کے نبی کو جیسے کہ زج کرنے کی کوشش کی کہ ان کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے، جاننے کے لیے، آپ کو آزمانے کے لیے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ انہوں نے آپ سے سوال کر دیا کہ کہف والے کون تھے، ایک غار والے کون تھے، اس کا ذکر کیا گیا، یہ غار کا ذکر بار بار آ رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کہف، تو ایک غار کا واقعہ پیچھے پڑا، وہ 3 دوست جو نکلے تھے، غار میں چلے گئے، پتھر آ گیا، وہ بنی صرف بخاری شریف کا واقعہ ہے، پھر انہوں نے اپنے اپنے جو نیک اعمال اس کا وسیلہ دیا، اس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ غار سور میں جب آپ چلے گئے تھے،
اور جب وہ بکری نے جال تانا بن دیا وہ بھی ہم نے پڑھا. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے وسلم وہ نہ دیکھ لو نا ابو بکر بات کو اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم دونوں کے ساتھ ہے. یعنی اس کا ذکر بھی ہم نے سورہ غار کے اوپر, ادھر بھی وہی غار کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی وہ بار بار وہ مطالبات کرتے پوچھتے, اللہ کے نبی ان کو وہ بتا رہے تھے. تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے صحابہ کہف والا تھا. وہ ساتھ یا جتنے آدمی تھے نوجوان لوگ تھے وہ اپنے اس وقت کا جو حاکم تھا اس سے ڈر کر غار میں چھپ گئے اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ, اور آپ دیکھیں گے اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا, جب طلوع ہوتا ہے سورج, تزاورو وہ سیر سے نکل جاتا ہے, ان کہفیم غار کے, ان کے غار سے, ذات الیمینی دائیں جانب, وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِيزُهُمْ ذات الشمال, جب غروب ہوتا ہے کترا جاتا ہے ان سے بائیں جانب سے, وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, حالانکہ وہ ایک کھلی جگہ پر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ان کا غار کا جو دہانہ تھا نا وہ نہ مشرق کی طرف تھا نہ مغرب کی طرف تھا, وہ شمال جنوب کی طرف تھا. اور اللہ نے سورج کو حکم دے دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے, یہ میرے نیک بندے ہیں ان کو تانگ نہیں کرنا. حکم دے دیا سورج کو کہ ایسے نکلنا, کترا کر نکلنا ہے, ان کو روشنی بھی مہیا کرنی ہے, ان کو وہ ایک جو سورج کی ضرورت ہے انسان کو وہ بھی مہیا کرنی ہے, اور بالکل تپش بھی نہیں دینی. یعنی اللہ کا حکم ہے, جب اللہ کا حکم ہو جائے وہ طرح تو دیکھے گا. جب حکم تیرے رب نے حکم دیا, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ اکثر آپ دیکھیں علماء وہ ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں خاص کر فیس بک کے اندر کہ جی وہ جب تک علی رضی اللہ عنہ نماز قضا ہوگی سورج نہ نکلا, جب آگے یعنی ایسے ایسے واقعات فلاں بزرگوں نے کہا سورج نہیں نکلا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے اپنے جو نیک بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ غار میں چھپ گئے اللہ کا دین لے کر, اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, جب وہ کھڑے ہو گئے تب اللہ نے کیا کیا, جب انسان کھڑا ہوتا ہے کام ہو, پھر اللہ تعالیٰ جو یہ مخلوق ہے اس کو تابع کر دیتا ہے. وہ دین پہ ڈٹ گئے, کھڑے ہو گئے, غار میں چھپ گئے. اللہ نے جو مخلوق ہے سورج اور یہ چاند ہے, اللہ نے اس کے تابع کر دیا نا. انہوں نے اس کو روشنی مہیا کی, سورج حرارت مہیا کی, اور ان کو نہ گرمی کا احساس نہ دیا نہ سردی کا احساس نہ دیا. یہ اس کی رحمت تھی جو ڈٹ گئے اس کے اوپر. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ دیکھو کہ وہ چلے گئے اور سو گئے. یہ جو مشرکین مکہ تھے اس کے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے, وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان کو صلاح دیا اور پھر ان کو ہم اٹھا بھی دیا, اٹھائے بھی ان کو. یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ واقعہ جو تمہاری کتابوں میں درج ہے, وہ چند لوگ تھے جن کو تمہارے رب نے صلاح دیا پھر اٹھا بھی دیا, اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ. اللہ کے مشکل ہے, جس نے پہلے پیدا کر دیا تم کو مارے گا بھی اور تم کو بھی اٹھا بھی لے گا. اصل میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آخرت کا دن جو آنے والا ہے اس میں تم کو اٹھایا جائے گا. من یہد اللہ فہو المہتد, جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے. جسے اللہ ہدایت دے, وہ جس کو اللہ نے سیدھی راہ پہ لگا دیا وہی ہدایت والا ہے. ومن یضلل, اور جو گمراہ ہو گیا جسے وہ گمراہ کر دے, فلن تجد لہ ولیا مرشدا, پس نہیں تو پائے گا اس کے لیے کوئی دوست یا رہنمائی کرنے والا. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے. اللہ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پاک کے اندر بار پڑھا اور پیچھے پڑھا کہ جس کو اے محمد آپ چاہیں کہ ہدایت مل جائے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت اس کو ملے گی جس کو ہم چاہیں گے, جس کا وہ اللہ نے اس کے لیے رکھ دی ہدایت کہ یہ ہدایت والا ہے, یہ جنت والا ہے, اس کو ہدایت ملے گی. فلن تجد لہ ولیا مرشدا, ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی ولی یا رہنمائی کرنے والا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اور تم گمان کرتے ہو کہ وہ سوئے جاگ رہے ہیں, وَهُمْ رُقُودٌ, حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے کہ جیسے تم اگر دیکھتے تمہیں ایسے لگے جیسے وہ جاگ رہے ہیں. اللہ نے اپنے شہر سے باہر نکلے, وہ غار کے دہانے کے اوپر کتا ایسے ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا. اگر کوئی گزرتا بھی تو ان کو یہ محسوس ہوتا کہ اندر کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور کتا ان کی حفاظت کے لیے باہر دہانے کو بیٹھا ہوا ہے. یعنی اللہ نے ایسا نظام بنا دیا, تم اگر دیکھ لیتے نا ان کو تمہیں ایسے ہی لگنا تھا جیسے وہ جاگ رہے ہیں, حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں.
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ جب انسان سوتا ہے نا رات کو، ہم بھی دیکھتے ہیں سوتے ہیں، اگر ہم 1 کروڑ پہ سو جائیں نا رات ساری رات سوئے پڑیں تو صبح اٹھا نہ جائے۔ یہ اللہ نے ایسے ایک نظام رکھ دیا انسان کا، وہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، ساری رات وہ 12 6 8 جتنے گھنٹے سوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ 1 کروڑ سو نہیں سکتا، جو سوتا ہے اس کا جو 1 سیکنڈ سویا رہتا ہے نا، وہ کبھی اس پٹھا جڑ گیا کبھی یہ پٹھا، یہ نظام ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دیتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں بازو، بالوسید ان کے چوکھٹ کے اوپر، دہلیز کے اوپر۔ یہ کتے کا ذکر کیا گیا، یہ ذکر تو کتے کا آ گیا تو مولوی لمبی لمبی کہانی ہے جی، کتا ذکر کا آ گیا، کتا جنت میں ہوگا، اس جگہ پر ہوگا، وہ اپنے آپ کو کتے سے تشبیہ بھی دیتے ہیں، ہم فلانے کے در کا کتا، فلانے کے در کا کتا۔ لگے کتا، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر کے اندر کتا تصویر ہو وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسے ہی ہم کتا کہی جاتے ہیں اپنے آپ کو، میں فلانے در کا کتا، میں فلانے در کا کتا۔ بڑے بڑے نامور خطیب خطبہ، وہ جن کا ایک طوطی بولتا ہے، ان کا نام وہ اپنا کتا کر، میں فلانے در کا کتا ہوں۔ وہ اللہ کے کتے جہاں کتا آتا ہے وہ فرشتے آتے رحمت کے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ہاں نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے تم رکھ سکتے ہو، لیکن ویسے کتا سے رکھا نا، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعمال میں سے 1 قرات روزانہ کم ہو جاتے ہیں نیکیاں۔ جو کتا ویسے شوقیہ رکھتا ہے، قرات کیا ہے؟ جیسے میں جو کسی کو دفنانا جاتا ہے، پھر وہ اس کو جنازہ پڑتا ہے، پھر دفنانا جاتا ہے، اس کو اللہ 2 قرات کا ثواب دیتے ہیں۔ پوچھا قرات کیا؟ رسول فرمایا احد پہاڑ، اتنا بڑا قرات ہے، یہ ثواب ہے۔ فرمایا جو کتا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے اس کی نیکیاں 1 قرات کم کر دیتے ہیں۔ اگر اس کی نیکی نہ ہوں گی پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، نیکی نہ کیا ہوگا، اس کے اوپر گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ یہ تو معاملہ ہوتا ہی رہنا ہے، یہ چھوٹ والی بات نہیں ہے۔ فرمایا یہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، اگر آپ جھانک لیں اوپر ان کے، اطلاع پا لیں یا دیکھ لیتے غار کے اندر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، آپ پھر جاتے ان سے، فرارا بھاگنا۔ اللہ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا، کیا ماحول تھا؟ وَلَمُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بڑھ جاتا ان سے ان سے وہ جو ایسا روب تھا اس کے اندر، ایک ایسی اس کے اندر اللہ نے ایک چیز بنا دی تھی کہ تیرا دل بڑھ جاتا، تو وہاں سے نکل جاتا، بھاگ جاتا، وہاں پہ ٹھہر نہ سکتا۔ اللہ ان کی حفاظت کے لیے وَلْمِنْهُمْ رُعْبًا، اللہ نے ان کے اس ماحول میں ایک روب قائم کر دیا تھا۔ روب ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے مجھ کو ایک جو چیز دی ہے ان میں ایک یہ کہ اللہ نے میرا روب دشمن پر رکھ دیا ہے، وہ 1 میل کی مسافت میں ہوتا ہوں، وہ میرا روب ان کے دلوں میں چھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی روب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ روب اس ماحول کے اندر ایک روب رکھ دیا، کسی میں جرت نہ تھی کہ وہاں پر جا کر دیکھتا۔ جس چیز کی اللہ حفاظت کرتا ہے، جہاں پر کسی کے جانا نہیں اللہ کو پسند، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے معاملے کر دیتا ہے کہ کوئی وہاں پر جا نہ سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ذکر کیا گیا کہ اے رسول اللہ علیہ وسلم نے مشرک مکہ کو بتایا کہ تمہارے پہلے لوگوں میں ایسے نیک لوگ بھی تھے۔ اور فرمایا رسول اللہ نے جریر بن ثابت، اللہ کے نبی کے صحابی ہے جریر، اور بڑا ہی نوجوان خوبصورت تھا۔ وہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا نا تو میں اللہ کے نبی کے گھر آتا جاتا تھا، اللہ کے نبی مجھے منع نہیں کرتے تھے۔ اور عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جریر ہماری اس قوم میں جیسے ہماری قوم کا یوسف تھا، اتنا خوبصورت نوجوان تھا۔ عمر کا بڑا بیان رضی اللہ عنہ کہ جریر اس امت میں یوسف ہے، یعنی اتنا خوبصورت نوجوان تھا جریر، جس کا ذکر کیا، یعنی بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں صحابہ کرام میں سے، اور جن کا ذکر کیا جا رہا تب تھا، ان کا بتایا جا رہا ہے کہ لوگ تھے نیک۔ اور اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے نیک، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب ان کے والوں کو غزوہ احد کے اندر شہید کر دیا گیا، آپس میں مسلمانوں نے آپس میں ان کو قتل شہید کر دیا، تو انہوں نے ایک الفاظ ادا کیے تھے، اللہ تعالیٰ تم کو بخشے، تم نے کیا کر دیا؟ یہ والوں کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ الفاظ اللہ تم اے مسلمانوں اللہ تم کو بخشے، والوں کے قتل ہونے کے باوجود انہوں نے دعا دی۔ عروہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی جو آخرت ہے اس کو آسان کر دے گا۔
جو اپنا حذیفہ بن یمان کی، یعنی ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا بشارتیں، ان کو بشارتیں اور اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں ان کو بشارتیں دنیا میں دی گئی، اس کا ذکر پڑھتے ہیں، چلا باقی کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والشمس اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے تداور عن کہفہم ان کی غار کو چھوڑ دیتا ہے ذات الیمین دائیں طرف واذا غربت جب وہ غروب ہوتا تقریدہم کترا جاتا ان سے ذات الشمال بائیں جانب وہم فی فجوۃ منہ اور وہ اس سے کھلے وسیع میدان میں ہیں ذالک من آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے من یہد اللہ جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ فہو المہتد بس وہی ہدایت یافتہ ہے ومن یضلل اور جس کو وہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ بس ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے ولیہ کوئی دوست مرشدہ رہنمائی کرنے والا وتحسبهم اور آپ گمان کرتے ہیں ان کے بارے میں ایقاظا کہ وہ جاگ رہے ہیں وہم رقود اور حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں ونقلبهم اور ہم الٹ دیتے ہیں ان کو یعنی ان کی کروٹیں بدل دیتے ہیں ذات الیمین دائیں طرف وذات الشمال اور بائیں طرف وکلبهم اور ان کا کتا باسط پھیلائے ہوئے ہے ذراعی اپنے بازو بالوصید غار کے دانے پر لو اطلعت علیہم اگر آپ جانگے ان کا لولیت منہم فرارا البتہ آپ بھاگ جائیں الٹے پاؤں وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور البتہ آپ بڑھ جائے ان کے بارے میں آپ کا دل روب سے روب تاری ہو جائے ان کا